یہاں پہ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلو، رمضان المبارک کا جب آخری جمعہ اور آخری عشرہ آتا ہے، جمعۃ الوداع آتا ہے، تو ایک روایت، ایک بات گردش کرنے لگ جاتی ہے، پورے سوشل میڈیا پر ایک بات پھیل جاتی ہے کہ جی ایک روایت، من گھڑت روایت، موضوع روایت، جس کو بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ رمضان کے آخری جمعہ آئے گا تو اس دن آپ نے بعض جگہوں پہ 4 کہا گیا ہے، بعض نے 12 کہہ دیا کہ 4 نفل پڑھو، ایک سلام کے ساتھ پڑھو، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار ہو، 15 بار سورہ اخلاص ہو۔ اس طرح کے بنا کے بیان کیا جاتا ہے کہ جو بندہ اس طرح پڑھ لیتا ہے، جو روایت من گڑا جس بندے نے موضوع کی روایت بنائی تھی وہ بھی آج سوچتا ہوگا کہ یہ روایت کے ہاتھ چڑھ گئی۔ اس نے جب یہ روایت گھڑی تھی اپنی طرف سے تو اس نے کہا تھا کہ جو بندہ یہ عمل کر لے گا تو اس کی 70 سال کی نمازیں بھی اگر ہو تو وہ معاف ہو جائیں گی۔ اس نے کہا تھا کہ گھڑنے والے نے جھوٹی بات کہ اگر 70 سال کی نمازیں بھی اس کے ذمہ ہوں تو یہ 4 رکعتوں سے پوری ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جب وہ روایت چلتے 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 پاکستانیوں کے ہاتھ چڑھی تو پاکستانیوں نے 700 سال بنا دیا۔ اب جو روایت گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر، وہاں پہ 700 سال لکھو، کیونکہ ہمارے لیے آگے پیچھے حصہ لگا کے حصے کو تبدیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ہم نے 70 کو تبدیل کر کے 700 بنا دیا۔ ایک تو اس نے گھڑی تھی اور ایک نے ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا، ایک صفرہ اور لگا کے ہم نے اس کو 700 سال بنا دیا۔ یہ بات من گھڑا تھا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے موضوعات کبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد آگے حکم بیان فرمایا ہے کہ باطل قطعا، یہ قطعی طور پر باطل ہے، بالکل اس کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کو حدیث کہنا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کا مستاذ کرنا، اس من گھڑت روایت کو حدیث کہنے والا حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ جس نے جھوٹ کی نسبت میری طرف کی اس کو سے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا دے۔ تو اس چیز کو حدیث کبھی بھی نہ کہیں۔ آپ کے سامنے سوشل میڈیا میں یہ باتیں آتی رہتی ہیں، ایسی چیزوں کو شیئر بھی نہ کریں، نہ پھیلائیں ان چیزوں کو۔ کیوں؟ یہ تماشا ہے کہ 4 رکعت نماز نفل 700 سال کے فرائض کے برابر ہو جائیں۔ کبھی آپ سن سکتے ہو سکتے ہیں فرائض کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا؟ فرض نمازوں کے بارے میں اگر آپ روایات کو دیکھیں تو میرے آقا کی حدیث تو موجود ہے اس بارے میں، بخاری شریف میں روایات موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جان بوجھ کر کسی نے نماز چھوڑی تو اس کے بارے میں احکامات نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ فرما دیا ہے کہ وہ کفر کے قریب پہنچ جاتے ہیں جو جان بوجھ کی نماز کو چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ اپنی فرض نماز کو بھول جائے غلطی سے چھوڑ کے، عذر کی بنا پہ چھوڑ کے، اسے چاہیے جو ہی اس کو وہ نماز یاد آئے تو فوراً اس کو ادا کرے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو گویا پہلے آقا نے فرما دیا کہ نماز اگر رہ جائے تو اس کی ادائیگی کی طرف ایک ہی صورت ہے کہ اس کی قضا کی جائے۔ یہ 4 رکعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھ کر، مخصوص طریقے سے پڑھ کر، یہ 70 سال کی یا 700 سال کی نمازیں پوری اس سے نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ تو اگر یہ بات ہوتی تو وہ ساری دنیا میں نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ چھوڑ دیتے نمازیں پر، چھوڑ دے نمازیں جی رمضان آئے گا 4 رکعتیں پڑھیں گے پوری سال کی نمازیں پوری ہو جائیں گی، 70 سال کی پوری ہو جائیں گی، پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو شریعت کے احکامات کے ساتھ مذاق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آفرز دیتے ہیں، پیکیج دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اس طرح اپنی طرف سے بنا کے نہ کھاتے ہیں۔ اس لیے اس روایت کو آگے نہ پھیلائے اور کوئی بندہ اس کو حدیث نہ سمجھے اور نہ کہے۔ یہ باعث کی عرض کر رہا ہوں کہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، بڑی سخت وعید میں آقا نے بیان فرمائی ہے کہ جو حدیث نہ ہو اس کو جو حدیث کہے گا، جو حدیث نہ ہو، جو آقا علیہ السلام سے مذکور نہ ہو، اس کو جو حدیث کہے گا اس کو ٹھکانہ جہنم ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، اس طرح کے میسج کو، اس طرح کے پیغام کو، پوسٹ کو شیئر کرنے سے بچیں۔ اگر آپ کے پاس آئے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، نہ بھیجیں، لوگوں کی اصلاح کر، لوگوں تک پہنچائیں بات کو کہ بھائی یہ حدیث نہیں ہے، اس کو حدیث نہ کہو، اس کو حدیث نہ کہو۔ ہاں اتنی بات اگر کوئی بیان کرتا تو وہ ماننے کے قابل تھی، وہ بھی حدیث کے زمرے میں نہیں، ویسے ماننے کے قابل تھی کہ کوئی بندہ اگر اس مہینے کے جس طرح نوافل پڑھ کے اللہ سے توبہ اور استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ نمازوں کی اور چھوڑنے کو جو گناہ ہے وہ معاف کر دیں گے۔ گناہ تو معاف ہو سکتا ہے توبہ اور استغفار سے، نماز توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوگی۔ پیارے آقا نے بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر روایات موجود ہیں، جس کی نماز رہ گئی وہ ایک ہی صورت ہے، اس کو ادا کرے گا۔ اور اگر آپ کو یہ بات یقین نہ آئے تو آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں نا نماز کے مسائل کو۔ اللہ رب العزت نے نماز کے مسائل میں کیا حکم دیا ہے؟ کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو۔ اگر اس طرح کی گنجائشیں ہوتی
تو کیا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے، جو اٹھ نہیں سکتا، جو سجدہ نہیں کر سکتا، جو رکوع نہیں کر سکتا، قیام قعود کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ صرف یوں لیٹ کے اشارے کر رہا ہے، اللہ اس کو کہہ دیتے ہیں یار چھوڑ، اس طرح اشارے کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس 4 رکعت پڑھ تو 17 سالہ نہیں پوری ہوگی، اس کو بھی تو یہ ہوگی آخری لمحے تک، آخری سانس تک اللہ نے یہی حکم دیا ہے جتنا ہو سکے اس کو ادا کرو، جس طریقے سے کر سکتے ہو کرو۔ اب آپ دیکھیں جو بندہ چند لیٹا ہوا ہو وہ تو نہ قیام کر سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ قعود، کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ صرف یوں اشارے کرے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا اشارے بھی کرنا ہے، اگر کوئی اشارے کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اشارے ہی کرنے پڑے گا، چھوڑنا نہیں ہے بات۔ تو اس لیے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے عرض کر دی کہ یہ جو روایت آپ کے سامنے آتی ہے یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، باطل روایت ہے، اس میں حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کو پھیلانا ہے، نہ اس کو آگے شیئر کرنا ہے، اور لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ یہ حدیث